شریعت اسلامیہ نے جو مرد کے اوپر حقوق رکھے ہیں نا بیوی کے، ان میں کچھ مالی حقوق ہیں اور کچھ غیر مالی حقوق ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، مالی حقوق میں سب سے پہلے اس عورت کا حق مہر آتا ہے، اور وہ جو شریعت نے متعین کیا ہے اقل المہر 10 دراہم، اور اس کے بعد پھر اگر زیادہ رکھنا چاہیں اتنا زیادہ نہیں رکھنا چاہیے کہ عورت کو ملے ہی نہ. اور یہ بھی کہا گیا کہ عورت کی خوش نصیبیوں میں سے ہے کہ اس کا مہر کم ہو پر اسے مل جائے. یہ بھی کہا، یہ باقاعدہ حدیث شریف میں موجود ہے. ایسرہن صداقہ کے لفظ موجود ہے. پہلا حق جو شوہر کا بیوی کے اوپر ہے اس کا حق مہر ادا کرے. دوسرا حق وہ نان اور نفقے کا ہے. نان نفقے کا معنی ہوتا ہے اس کے کھانے پینے کا انتظام کرنا، اور یہ جو متوسط لوگ ہوتے ہیں، بالکل لو بھی نہ ہو اور بالکل ہائی فائی بھی نہ ہو، درمیانہ وہ جو حساب اپنے معاشرے کا ہوتا ہے اس کے مطابق اس کا اہتمام کیا جائے. اس کے اندر کپڑے بھی آ جاتے ہیں، گرمیوں کے بھی، سردیوں کے بھی، جوتے بھی آ جاتے ہیں. اچھا، یہ دوسری چیز ہے. تیسری چیز ہے سکنا. سکنا کہتے ہیں رہائش کے لیے مکان دینا. اچھا، مکان کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ الگ مکان کا تقاضا نہیں کر سکتی. اگر جوائنٹ فیملی ایک کمرہ جہاں پر ان کی خلوت میں کوئی خلل پیدا نہیں ہو سکتا، دروازہ بند ہو جائے وہ سکون سے سو سکیں، تو فرمایا وہ بھی اگر شوہر نے دے دیا تو وہ سمجھو کہ اس نے گھر دے دیا. یہ تین چیزیں یہ مالی اعتبار سے شوہر کے اوپر ضروری ہیں. اچھا، کچھ وہ ہیں پھر جو مالی تو نہیں ہیں لیکن وہ بھی عورت کو دینی چاہیے، جیسے آنر، عزت. مالی تو نہیں ہے لیکن اس کا احترام کرنا چاہیے، تشدد نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح اس عورت کے ساتھ وہ ضروری چیزیں جو کہ ایک معاشرے کے ساتھ ہوتی ہے، بہن بھائیوں کے پاس لے کے جانا، لے کے آنا، اور کوئی ایسا ان کا آپس کا معاملہ ہے اس کے اندر مل جل کر ان کو سارے کو سنبھال دینا، یہ بھی اس کے حقوق میں سے ہے. یعنی اس کو آپ آسان الفاظ میں کہہ لیں، اخلاقیات یہ تمام کی طرح اس کے اندر ہونی چاہیے. یہ مرد پر حق ہے کہ اخلاقیات سے اپنی بیوی کو ڈیل کرے اور اس کے تمام تر معاملات کو ڈیل کرے. اچھا، یہ تھے حقوق شوہر کے بیوی کے اوپر جو اس نے ادا کرنے. اب آ جائیے وہ حقوق جو بیوی کے اوپر ہیں شوہر نے وہ ادا کرنے شوہر کے لیے. پہلا حق علماء نے لکھا اطاعت. اور اطاعت کیا ہے؟ جائز کاموں کے اندر، ناجائز کاموں میں اطاعت نہیں. اور اس کے بعد اطاعت کا مطلب ایک جذبہ، ایک شوق بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ روٹی پکا کے دینا. اگر اس نے کہہ دیا ہے رات اس کو آنکھ کھلی، مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، مجھے نیند آئی ہے، میں نے کپڑے دھوئے ہیں، مجھ سے نہیں ہوتا کام، کیڑا کا ٹائم ہویا جناب، اٹھیں اور باہر سے فوڈ پانڈا کو کر لیں. اگر تو ہڈی پسلی نکالتی ہے تو باہر سے منگوانے میں بھی حرج نہیں ہے، لیکن اگر اس نے کہہ ہی دیا ہے تو جو تیرے ہاتھوں کی تاثیر جائے گی وہ تو نہیں نہ ملے گی. تو تھوڑا یہ بھی اس کے ساتھ اس نے سلوک کر لے. تو یہ اطاعت کے اندر یہی ہے کہ وہ اس کی بات کو مانے. اور پھر دوسری بات جو عورت پر لازم ہے اپنے شوہر کے لیے، اور وہ اس نے ادا کرنی ہے، کہ اس کی عزت کی بھی حفاظت کرے، اس کی مال کی بھی حفاظت کرے، اور جو بندہ اس کو نہیں پسند اس کو نہ گھر آنے دے نہ ملاقات کے لیے بلائے. بہت اچھے، واہ واہ، ختم اس پر پابندی. اور اگر مرد کو کوئی عادت پسند نہیں ہے، مثال کے طور پہ وہ کہتا ہے کہ موبائل زیادہ نہیں استعمال کرنا، تو وہ بھی نہ کرے. لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ صرف عورت ہی نہ استعمال کرے، اے بابا جی تسی بھی استعمال کو نہیں کرنا. یہ دونوں کے لیے ہے. اصل بسا اوقات ایسا ہوتا ہے موبائل کا نا زیادہ استعمال شروع ہو جاتا ہے، اور پھر ہوتا پتہ کیا ہے؟ عورت سمجھتی ہے کسی اور کے چکر میں ہے. وہ اور کے چکر میں نہیں ہوتا، وہ واٹس ایپ کے چکر میں ہے، وہ فیس بک کے چکر میں ہے، وہ یوٹیوب کے چکر میں ہے اصل وہ. لیکن اسی طرح عورت زیادہ استعمال کرے تو پھر بھی. تو جان بہن سے گزارش ہے کہ جب آ جائے نا موبائلوں کو لاک کر کے سائڈ پہ کر دیں، پھر آپ ہی واٹس ایپ ہیں، آپ ہی فیس بک ہیں، پھر آپ کا فیس بھی ہو اور بک بھی ہو، پھر آپ سب ہوں، تو پھر سارے معاملات خود ادا کریں، ٹائم دے ایک دوسرے کو. تو یہ اس کے لیے یہ بھی ایک حق ہے کہ اس کو مکمل ٹائم اور توجہ کے ساتھ. اور پھر تیسرا حق اس کے لیے، عورت کے لیے، اپنے شوہر کے لیے یہ ہے کہ وہ اس کو خوش کرنے کی کوشش کرے. اور خوش کرنے کے اندر جو بھی جائز طریقے ہیں وہ سارے کے سارے ہیں. اگر عورت اپنے شوہر کے حقوق ادا کرے، شوہر اپنے بیوی کے حقوق ادا کرے، مدینہ مدینہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ.